تو آج ہمارے سامنے ہے ظفر اقبال، ظفر صاحب کی کتاب ظفریات۔ یہ مختلف تحریروں کا ایک مجموعہ ہے، تو دیکھتے ہیں اس میں کیا کچھ ملتا ہے۔ جی بالکل، اس کتاب میں اصل میں مصنف نے آپ کہہ سکتے ہیں اپنی زندگی کے تجربات جو انہوں نے معاشرے میں دیکھا اور کچھ گہری یعنی روحانی قسم کی سوچیں ان سب کو جمع کیا ہے۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ ان میں سے کچھ اہم نکات کو سمجھیں۔ ہاں، ان کی انسائٹس کو ذرا کھول کر بات کریں۔ مجھے خاص طور پہ جو چیزیں دلچسپ لگیں وہ تھیں یادداشت پر ان کی رائے، پھر ماں کی محبت کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے، اور کچھ معاشرتی حقیقتیں بھی۔ تو شروع کریں۔ جی ضرور۔ ایک مضمون ہے حالات حافظہ۔ آج کل یہ مسئلہ تو ہے نا، ہم سب کو لگتا ہے کہ چیزیں بھول رہی ہیں۔ بالکل۔ تو مصنف بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیکنالوجی آ گئی ہے، کیلکولیٹر، موبائل فونز، اچھا، ان پر انحصار نے ہمیں ذہنی مشقت سے دور کر دیا ہے۔ صحیح۔ اب لگتا ہے بس لکھنا ہی ایک طریقہ رہ گیا ہے اپنی سوچوں، اپنے احساسات کو بچانے کا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور یہ شاید ان کے لکھنے کی وجہ بھی بتاتا ہے، جیسے وہ کتاب سے قلم کا سفر میں اشارہ کرتے ہیں۔ اچھا۔ جی، یعنی لکھنا صرف یادیں محفوظ کرنا نہیں ہے ان کے لیے، یہ اپنے مشاہدات، اپنے تجربات کو سمجھنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی بھی ایک کوشش ہے۔ تو یہ کتاب اسی غور و فکر کا نتیجہ لگتی ہے۔ بالکل بالکل، یہ صرف یادداشت کا مسئلہ نہیں بلکہ مشاہدات کو پروسیس کرنے کا عمل ہے۔ اچھا، یہ بات تو ہوئی یادداشت کی۔ کتاب میں ایک اور بہت ہی آپ کہیں گہرا موضوع ہے، انسان کی خدائی محبت کا نام ماں ہے۔ جی ہاں، جس طرح انہوں نے ماں کی محبت کو بیان کیا ہے، اسے ایک الہی جذبہ کہا ہے، غیر مشروط، جو ہر قربانی دینے کو تیار۔ یہ تو بہت اثر انگیز ہے۔ یقیناً، اور یہ ایک عالمگیر موضوع ہے، ہر انسان سے جڑتا ہے۔ ویسے مصنف نے دوسرے رشتوں کا بھی ذکر کیا ہے، والد کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھی۔ جی، لیکن ماں کے ذکر میں جو ایک شدت ہے، جو پاکیزگی ہے، وہ واقعی نمایاں ہے۔ وہ صرف محبت نہیں کہہ رہے، وہ اسے خدائی کہہ رہے ہیں۔ ہاں، یہ خدائی کا لفظ بہت وزن رکھتا ہے۔ جی، یہ استعارہ اس جذبے کو ایک الگ ہی مقام دے دیتا ہے۔ یہ ان کے لکھنے کے انداز کی بھی خاصیت ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو یہ تو ہوئے ذاتی اور جذباتی پہلو۔ ان سے ہٹ کر کتاب میں معاشرے کی حقیقتیں بھی نظر آتی ہیں، ہے نا؟ بالکل بالکل ہیں۔ جیسے وہ جہالت، غربت اور میں کا مضمون، یا وہ آسمانی شادی والا واقعہ۔ ہاں، وہ لاک ڈاؤن والا واقعہ۔ جی، 2020 کے لاک ڈاؤن میں ایک غریب خاندان کی مشکل، اور پھر کیسے ایک بالکل غیر متوقع شادی سے حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ کہانیاں ہمیں زمینی حقائق دکھاتی ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ واقعات دکھاتے ہیں کہ مصنف صرف اپنی ذات یا ذاتی احساسات تک محدود نہیں ہیں۔ جی، ان کی نظر معاشرے پر بھی ہے، غربت، مشکلات، اور پھر انہی مشکلات کے بیچ جو انسانیت نظر آتی ہے، جو ہمدردی ہے، تقدیر کا جو کھیل ہے، اس پر بھی ان کی گہری نظر ہے۔ جیسا کہ کتاب کی شروع میں بھی ذکر ہے، ان کا مقصد شاید معاشرتی خرابیوں کو دکھانا اور وہ انسانیت کا سبق دینا بھی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ظفریات کے ان حصوں میں ہمیں ذاتی یادیں، گہرے رشتے اور سماجی اونچ نیچ سب کا ایک عکس ملتا ہے۔ جی، ایک ملا جلا تاثر ہے، اور یہ تحریریں قاری کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، اپنے آس پاس کی دنیا کو، اپنے تجربات کو شاید ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر۔ اور آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے جو شاید غور طلب ہے، کہ آج کی اس تیز رفتار دنیا میں جہاں ہر چیز اتنی تیزی سے بدل رہی ہے، جی، کیا اس طرح کی ٹھہری ہوئی تحریریں، یہ کہانیاں واقعی ہمیں اپنی یادوں کو، اپنے احساسات کو سنبھالنے میں اور دوسروں کے حالات کو زیادہ گہرائی سے سمجھنے میں کچھ مدد دے سکتی ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے سوچنے کے لیے۔